نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی پرورش کے لیے ضروری باتیں۔ ہمارے دین میں پورے طور پر نجاست سے بچنے کا اہتمام سکھایا گیا ہے، چاہے کپڑے ہوں یا جسم، زمین ہو یا برتن، کیونکہ نجاستیں بدبو اور تعفن پھیلاتی ہیں، لہٰذا جراثیم کو ان میں پیدا ہونے کے لیے بہت اچھی جگہ مل جاتی ہے۔ پیشاب سے بچنے کے لیے ہمیں استنجا کا حکم دیا گیا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ بچپن میں ہی وہ اپنے بچے کو استنجا کرنے کی عادت ڈالے۔ چھوٹے بچوں کو پیشاب یا قضائے حاجت کرانے کے لیے کموڈ یا کوئی ایسا برتن استعمال کرے۔ کوشش کریں کہ بچہ بستر پر پیشاب نہ کرے، اور اگر کر دے تو بستر کو پاک صاف کر لیں، کیونکہ پیشاب کی نجاست جلدی بیماریوں کا باعث بنتی ہے اور بدبو کی وجہ دماغ کی رگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ بستر پر اگر بچے کو پیشاب کرنے کی عادت ہو تو تہیہ دار بچھائی کے نیچے پلاسٹک کا ٹکڑا بچھا لیں تاکہ چارپائی، بچھونا اور چادر خراب ہونے سے بچ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ہمارا کوئی شخص ہر روز کنگھی کرے یا نہانے کی جگہ پر پیشاب کرے، غسل خانہ کچا ہو یا پکا، پیشاب کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اکثر مائیں اپنی سہولت کے لیے بچے کو نیپی یا پیمپر لگا دیتی ہیں، اس سے عموماً بچے کی جلد سرخ ہو جاتی ہے اور خارش شروع ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں جلدی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ پیمپر لگانے سے جنسی اعضاء کی نشوونما بھی متاثر ہوتی ہے، مخصوص لڑکوں کا عضو چھوٹا رہ جاتا ہے اور بانجھ پن کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ بچے کا جسم صاف رکھنے کے لیے اسے روزانہ نہلانے کی عادت ڈالیں۔ جمعے کے روز نہلانا سنت ہے۔ نہلانے سے آدھا گھنٹہ پہلے مالش کریں۔ مالش کے بعد بچے کو ہاتھ پیر مارنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں، اس کے بعد نہلائیں۔ نہلاتے ہوئے بچے کو اچھی طرح صابن لگا کر جوڑوں کی جگہوں کو خوب صاف کریں، مثلاً بغل، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں، گردن، کان کے اندر کا حصہ اور پچھلی طرف کا حصہ، ناف کا حصہ، ناف کی جگہ، ران کی جگہ کے جوڑ وغیرہ۔ جوڑوں کی جگہ عموماً میل جم جاتی ہے۔ بہت چھوٹے بچوں کے ہاتھ، بغل، ران کے جوڑ چونکہ پوری طرح نہیں کھل پاتے، اس لیے احتیاط سے ان کو خشک کیا جائے۔ غسل کرتے وقت یکدم سر پر پانی مت ڈالیں، اس سے سرسام اور زکام ہو سکتا ہے، کیونکہ دماغ انتہائی نازک اور حساس ہوتا ہے، اس لیے پہلے ہاتھ پیر منہ دھوئیں۔ اس طرح دماغ ٹھنڈک سہنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اس لیے غسل کا مسنون طریقہ بہترین ہے، یعنی پہلے ہاتھ دھوئیں، 3 بار کلی کریں، 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، 3 بار ہاتھ دھوئیں، پھر 3 بار منہ دھوئیں۔ سر اور کان کا مسح کرنے کے بعد سر پر پانی ڈالیں، پھر دائیں اور پھر بائیں طرف باری باری پانی ڈالیں، آخر میں پاؤں دھوئیں۔ بچوں کو غسل کے مسنون طریقہ سے نہلائیں تاکہ بچے مسنون طریقہ سیکھ جائیں۔ دن بھر منہ اور ہاتھ ننگا رکھنے کی وجہ سے گرد و غبار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو 7 سال کی عمر میں وضو اور نماز کا طریقہ سکھائیں۔ جو والدین خود نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کے بچے بھی نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ سے دعا، رحمت اور استغفار کا وہ ذریعہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ نماز سے بدن میں چستی، طبیعت میں فرحت
اور اوقات میں نظم و ضبط ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نماز ادا کرنے والے افراد کم بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، جوڑوں کے درد، پیٹ کی بیماریاں اور جلد کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ صبح کی نماز ادا کرنے سے سحر خیزی کی عادت پیدا ہوتی ہے، لہٰذا والدین کو چاہیے کہ بچوں کو مسجد لے جایا کریں۔ شام کھانا کھانے کے بعد ٹہلنا چاہیے۔ اس کی تدبیر بھی یہی ہے کہ عشاء کی نماز بچوں کو ساتھ مسجد میں لے جا کر پڑھیں۔ بچوں کو عشاء کے بعد سونے کی عادت ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد غیر ضروری باتیں کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صبح بچوں کو جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ کی رحمت بٹ رہی ہوتی ہے، لہٰذا بچوں کو اس رحمت سے محروم مت رکھیں۔ بچے کے لیے ایسے لباس کا انتخاب کریں جو موسمی اثرات سے محفوظ رکھے اور سردی گرمی سے بچائے۔ سوتی کپڑے جسم کی صحت کے لیے معاون ہیں، جبکہ نائلون وغیرہ کے لباس مضر صحت ہیں۔ یہ خون میں حدت پیدا کرتے ہیں، ہوا کے جسم تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ لباس میں حدود ستر کا بھی خیال رکھیں۔ کپڑے پہننے سے پہلے اچھی طرح جھاڑ لیں تاکہ اگر کوئی کپڑا یا تنکا یا سوئی وغیرہ ساتھ چپکی رہ گئی ہے تو جھڑ جائے، ورنہ بچے کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی۔ بچے کو عادت ڈالیں کہ وہ کپڑوں پر کھانے پینے کی اشیاء نہ گرائے۔ گندے ہاتھ کپڑوں سے صاف کرنے کی بجائے تولیے سے صاف کریں۔ ناک اور ہاتھ صاف کرنے کے لیے بچے کی جیب میں چھوٹا سا رومال رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بچے کو موتی، تلے، گوٹے، کنار والے کپڑے پہنانے سے گریز کریں۔ اس سے بچے میں بننے سنورنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ نیز اس قسم کے کپڑے جسم کو راحت کی بجائے تکلیف دینے کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ جلد میں خارش اور چبھن کا سبب بنتے ہیں، جس سے خون میں حدت پیدا ہو کر صحت بگڑ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں لباس میں سادگی ملحوظ رکھنے کی تاکید کی ہے۔ بچوں کا سر ڈھانپنے کا اہتمام کریں، اس طرح گرمی، سردی، ٹھنڈک اور ہوا کے اثرات سے بچہ محفوظ رہتا ہے۔ بچیوں میں دوپٹہ اوڑھنے کی وجہ سے حیا برقرار رہتی ہے، جبکہ ٹوپی یا پگڑی لڑکوں کے لیے وقار کا باعث ہے۔ جوتا پہن کر چلنے سے زمین کی مٹی سے کنکر، پتھر، لکڑی، شیشے، کانٹے وغیرہ سے پاؤں محفوظ ہوتے ہیں۔ موذی جانوروں کے کاٹنے کا امکان نہیں رہتا۔ زمین کی ناہمواری چال پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ سردی اور گرمی کی شدت سر اور پاؤں کے راستے ہی انسانی جسم پر حملہ کرتی ہے۔ جوتا پہننے سے اس سے بچ جاتے ہیں، لیکن ایک جوتا پہن کر مت چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، کیونکہ ایک جوتے میں شیطان چلتا ہے، اس سے چال بے ڈھنگی ہو جاتی ہے اور یہ خلاف تہذیب بھی ہے۔ اونچی ایڑی والے یا تنگ یا زیادہ کھلے جوتے بچوں کو مت پہنائیں، ان سے چال میں تو امن نہیں رہتا اور گرنے کا امکان ہوتا ہے۔ بچے کو مسواک کرنے کا عادی بنائیں۔ مسواک کرنا سنت موقدہ ہے اور یہ منہ کو پاک رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دراصل خوراک کا کچھ حصہ دانتوں پر لگا رہ جاتا ہے، اسے صاف نہ کیا جائے تو اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے مسوڑھوں پر ورم، منہ میں بدبو، تھوک بنانے کے غدود میں خرابی اور منہ کا کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دانت کمزور ہو جائیں تو معدے کا انہضام خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے نیند میں اکثر چونک کر اٹھ بیٹھتے اور روتے ہیں۔ بدہضمی، اسہال، پیچس، ضعف جگر جیسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔